وسیلہ کہے گا تو جتنا اضافہ ہوا وہ پکا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اور اس پر اللہ مزید اضافہ فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کثیر علم سے متصف ہوئے۔ اوپر جو قول گزرا وَمَسْتَنْكَفْتُ عَنِ الْاِسْتِفَادَةِ، استنکاف اس کا معنی انفت وامتنعت، کہ میں نے استفادہ سے کبھی تکبر نہیں کیا، کہ میں جب خود اتنا زیادہ جانتا ہوں تو میں کسی سے کیوں پوچھوں، یہ بات میری طبیعت میں کبھی نہیں آئی۔ وامتنعت، میں استفادہ سے کبھی رکا نہیں، مجھے جیسے بھی جہاں علم ہو مجھے حاصل کرنا پڑے تو میں وہ حاصل کرتا ہوں، کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی۔ مسافر بن کرام الذی رأیتہ فی مواضع متعددہ، وہ جو میں نے متعدد کتابوں میں پڑھا وہ ہے مسعر بن کدام، یعنی مسافر بن کدام جو ہے نہیں بلکہ مسعر بن کدام ہے۔ جس طرح شروع میں بتایا تھا وہ فتاوی رضویہ شریف کی ایک عبارت پڑھی تھی تو وہاں پر بھی کتابت کی یہ غلطی تھی، اور وہاں بھی کرام لکھا ہوا تھا، تو یہ مسعر بن کدام۔ امام شامی نے کہا بکسر اولہما و کدام بالدال، اچھا جی، یعنی مسعر میں میم مکسورہ ہے اور کدام میں کاف مکسورہ ہے۔ ان کا یہ قول ہے من جعل ابا حنیفہ بینہ و بین اللہ، جس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا لیا، رجوت اللہ یخاف، مجھے امید ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں۔ کیوں کوئی ڈر نہیں؟ لأنہ قلد اماما عالما، کہ اس نے عالم امام کی تقلید کی ہے، صحیح الاجتہاد، کہ جن کا اجتہاد صحیح ہے، سالم الاعتقاد، جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ ومن قلد عالما لقی اللہ سالما، اور جو کسی پڑھے ہوئے کا پیروکار بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ سالم ہوگا، یعنی اسے عافیت میسر ہوگی، عذاب سے محفوظ ہوگا۔ وتمام کلام مصر، حضرت مسعر بن کدام جو ہیں ان کا پورا بیان اس طرح ہے، یعنی پہلا بھی ہے اور آگے اس کے اضافہ ہے، اللہ یخافہ کے بعد یہ ہے وَاللَّہ یکون فرّۃ فی الاحتیاط لنفسہ، اور اسے اپنے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قولہ وقال اے مصر، لیکن ذکر فی المقدمۃ الغزنویۃ ہذین البیتین وانہ انشدہما ابو یوسف، یعنی یہاں جو در مختار کے الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار حسبی من الخیرات یہ ان کے ہیں مسعر بن کدام کے، مگر ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے المقدمۃ الغزنویہ، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ اشعار امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے کہے، یعنی ان کا اصل کلام ہے، تو انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ حسبی من الخیرات ما عادتہ یوم القیامت فی رضا الرحمن دین النبی محمد خیر الورا ثم اعتقادی مذہب النعمانی۔ اچھا جی، اب اس کے اندر جو حسبی ہے
امام شامی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کافی، یہ مبتدا ہے اور خبر اس کی ہے ما عادتہ، حسبی میرے لیے کافی ہے کیا چیز، ما عادتہ جو میں نے تیار کر رکھی ہے، اے حیأتہ کافی کس دن کے لیے ہے، یوم القیامت قیامت کے دن کے لیے کافی ہے، یعنی دنیا کا تو اصل مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کے دن انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس دن اس کے اعمال میں کمی نہ ہو اور اعمال کا پلڑا بھاری ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حسبی من الخیرات ما عادتہ یوم القیامت، یہ یوم القیامت ہے، یہ مفعول فی ہے، عادتہ کا نہیں حسبی کا ہے، یہ نہیں کہ جو میں قیامت کے دن جا کے تیار کروں گا، تیار تو دنیا میں کرنا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو قیامت کے دن تو پتہ چلے گا کہ جو تیار کیا تھا وہ کافی نکلا یا کم نکلا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو یوم القیامت ہے یہ کیا ہے، ترکیب میں متعلقم بحسبی، اس کا حسبی کے ساتھ تعلق ہے، یعنی یہ حسبی کا مفعول فی ہے۔ او بعادتہ، دوسرا احتمال یہ بھی بیان کیا کہ جو میں نے تیار کیا، او بے رضا، یا جو رضا الرحمن ہے اس کا یہ مفعول فی ہے، وفی للسببیت، تو جب یہ بنائیں گے حسبی کے متعلق تو پھر تو تعویل نہیں کرنی پڑے گی فی میں، اگر عادتہ کے متعلق کریں گے یا رضا کے متعلق کریں گے تو پھر فی جو ہے وہ سببیت کا بنانا پڑے گا کہ تیار دنیا میں کیا تھا آخرت کے دن کے لیے بوجہ اللہ کی خوشنودی کے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے۔ اور دین النبی یہ بیان ہے ما کا، حسبی من الخیرات، اور ما جو ہے وہ خیرات کا بدل ہے کہ کافی ہے میرے لیے، کافی ہیں وہ نیکیاں، ما عادتہ جو میں نے تیار کی ہیں، تو وہ کیا نیکیاں ہیں جو تیار کی ہیں، دین النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الورا، پھر نبی سے بدل ہے محمد اور آگے خیر الورا اس کی صفت ہے۔ اچھا جی، تو دین بدل ہے ما سے۔ آگے وَأَنْهُ علیہ الصلاۃ والسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آگے روایت کرنے لگے ہیں فضائل امام اعظم ابو حنیفہ میں، اور اس پر بھی آگے کلام ہے۔ ان آدم افتخر بی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میری وجہ سے فخر کیا کہ میں نسل آدم علیہ السلام سے ہوں، انہوں نے میری وجہ سے فخر کیا۔ وَأَنَا أَفْتَخِرُ بِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، اور میں فخر کرتا ہوں اپنی امت کے ایک مرد پر، یعنی اپنے ایک امتی پر میں فخر کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو مجھ پہ فخر کیا اور میں اپنی امت کے ایک فرد پر فخر کرتا ہوں۔ کون فرد؟ نام اس کا نعمان ہے، یعنی نعمان اس کا نام ہوگا، کنیت اس کی ابو حنیفہ ہوگی۔ ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا سراج ہوگا۔ اسی بنیاد پہ یعنی امام الائمہ سراج الامہ، امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے القاب میں سے ہے۔ اس حدیث پر اب نیچے امام شامی تبصرہ کریں گے فنی حیثیت پر، وَأَنْهُ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہ آگے جا کر آئے گا بھی کہ کون کون سی یعنی کتابوں کا جو رینک ہے ثقاہت کے لحاظ سے، تو جو در مختار ہے اس کے مقابلے میں رد المختار یہ زیادہ مستند ہے، یعنی جو حاشیہ ہے نیچے در مختار کے بہت سے ویک پوائنٹ پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فتویٰ دیتے وقت در مختار کے مقابلے میں رد المختار کو ترجیح دی جائے گی۔ اب یہاں بھی یعنی کئی ایسی باتیں انہوں نے تو لکھی ہوئی ہیں، مگر جب تحقیق کے نگاہ سے دیکھا جائے گا تو وہ ان میں بعض جگہ سکم نکلے گا۔ اب دوسری حدیث شریف یعنی جس کو انہوں نے حدیث قرار دیا، ان سائر الانبیاء علیہم السلام یفتخرون بی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مجھ پہ فخر کرتے ہیں یا قیامت کے دن مجھ پہ فخر کریں گے۔ یہ لفظ سائر کا قانون ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے مضاف استعمال ہوتا ہے، تو اس کا جو مضاف الیہ ہے کیا اس کا کوئی فرد سائر سے پہلے ذکر ہو چکا ہے یا ذکر نہیں ہے؟ اگر سائر کے مضاف الیہ کا کوئی ایک فرد بھی پہلے ذکر ہو چکا ہو سائر سے، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے باقی، اور اگر پہلے ذکر نہ ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے تمام۔ اب یہاں پر ان سائر الانبیاء تو مضاف الیہ ہے الانبیاء، تو سائر کے لفظ سے پہلے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے، تو اس بنیاد پر الانبیاء سائر کا معنی ہوگا تمام۔ اور اگر کسی کا ذکر آ جائے پہلے مضاف الیہ کے افراد میں سے کسی فرد کا، تو پھر خود بخود اس کا معنی ہو جاتا ہے باقی۔ جس طرح کہ مثلا وہ خطبہ رضویہ میں جس وقت جمعہ میں وہ پڑھتے ہیں تو پھر ان سائر الفرق الانصار والمہاجرہ، تو وہاں پہلے کچھ ذکر آ چکا ہے انصار مہاجرین کا، خلفائے راشدین کا پہلے ذکر آ چکا ہے، تو اب وہاں پر یہ ہوگا کہ باقی جتنے بھی انصار اور مہاجرین ہیں ان پہ بھی سلام ہو، صلاۃ ہو۔ تو یہ اس کا قانون ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام مجھ پہ فخر کریں گے۔ وَأَنَا أَفْتَخِرُ بِأَبِي حَنِیفَةَ، میں ابو حنیفہ پہ فخر کروں گا۔ من احبہ فقد احبانی، جس نے ان سے محبت کی، امام اعظم ابو حنیفہ سے، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ قضا فی التقدمہ، یہ ایسے ہی مروی ہے جبریل بن حسن کی کتاب جو تقدمہ ہے اس کے اندر، وہ تقدمہ جو ہے وہ شرح ہے مقدمہ ابی لیث کا، اور ضیاء مانوی کے مصنف ابو البقاء نے ضیاء مانوی کے اندر یہ لکھا ہے، وَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِی إِنَّهُ مَوْضُوعٌ تَعَصُّبٌ، یعنی یہاں انہوں نے خود بھی بحث کی اس حدیث پر کہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ حدیث نہیں بلکہ من گھڑت روایت ہے، یہ موضوع ہے، ابن جوزی نے یہ کہا۔ تو امام حسکفی نے اپنی طرف سے اس کا بھی جواب دیا کہ ابن جوزی نے جو موضوع کہا تو تعصب کی بنیاد پہ کہا، یعنی یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ جو دونوں حدیثیں انہوں نے بیان کی در مختار میں، ابن جوزی نے کہا موضوع ہے، تو انہوں نے کہا کہ قول ابن الجوزی خبر ہے تعصب، درمیان میں قول اور مقولہ ہے، کہ ابن جوزی کا یہ قول
کہ یہ موضوع بات ہے، یہ موضوع کہنا درست نہیں، بلکہ موضوع کہنا تعصب کی بنیاد پر ہے۔ آگے انہوں نے پھر اپنی کوشش پوری کی کہ کسی طرح ان کو کلیئر کریں، ان روایات کو، تو وجہ بیان کی کہ امام ابن جوزی کا موضوع کہنا صحیح نہیں، لِأَنَّهُ رُوِيَ بِطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، اس واسطے کہ یہ جو حدیثیں ہیں بالخصوص دوسری، یہ مختلف طریقوں سے ان کو روایت کیا گیا ہے، تو لہٰذا جب مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے تو پھر موضوع نہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اب ساتھ ہی امام شامی کا جو اس بارے میں فیصلہ ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ وَأَنَا أَفْتَخِرُ إِلَىٰ آخِرِهِ، یہ جو حدیث کے طور پر ذکر کی، فخر اور افتخار، اس کا مطلب التمدح بالخصال، کہ کسی کی صفات کی تعریف کرنا۔ یذکر من جملۃ نعم اللہ تعالی، یذکر من جملۃ نعم اللہ تعالی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے قیامت کے دن اللہ کی تمام نعمتوں میں سے ایک اس نعمت پر کہ ان جوئل من اتباعہ، تابع کی جمع ہے کہ آپ کے ماننے والوں میں اس بندے کو بھی بنایا گیا، یعنی آپ کی امت میں ایسا شخص بھی شامل کیا گیا ہے، الذی شیّد بنیان الدین، جس بندے نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، بعدن کراز الصحابہ واکثر التابعین، جبکہ سارے صحابہ دنیا سے جا چکے تھے اور اکثر تابعین بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ وَتَبِعَهُ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأُمَّةِ، اور پھر اس بندے کی پیروی ان گنت لوگوں نے کی۔ وَسَبَقَ فِي الْاجْتِهَادِ، اور وہ بندہ اجتہاد میں سبقت لے گیا۔ وَتَدْوِينِ الْفِقْهِ مِن بَعْدِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، بعد والے سارے اماموں پر فقہ کو مدون کرنے کے لحاظ سے۔ وَأَعَانَهُمْ، اور اس نے بعد والوں کی مدد کی اپنے اصحاب کے ذریعے، اور وَفَوَائِدِهِ الْجَمَّةِ، اور اپنے کثیر فوائد کی وجہ سے، عَلَى اسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الْمُهِمَّةِ، اہم احکام کے استنباط کے لحاظ سے۔ اب یہ ساری صفتیں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذکر کی یہاں شرح کے اندر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایک ایسا بندہ مجھے دیا، میری امت میں اسے شامل کیا کہ صحابہ و تابعین، اکثر تابعین کے بعد اس کا زمانہ ہے اور اس نے دین کو مضبوط کیا ہے، اور اس کے یہ اوصاف ہیں، اس بنیاد پر میں اس بندے پہ فخر کرتا ہوں۔ یہ فخر کرنے کی تفسیر ہے۔ اچھا جی، مانوی یہ شرح ہے مقدمہ غزنویہ کی، اور اس کے مصنف ہیں ابو البقاء بن ضیاء المکی۔ اب ان حدیثوں پر جو ابن جوزی کا قول ہے وہ نقل کیا صاحب در مختار نے، کہتے ہیں کہ اے ناقلاً عن الخطیب البغدادی، ابن جوزی کا قول یہ تاریخ بغداد کے اندر
خطیب بغدادی نے لکھا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کرتے ہوئے یا آپ کے فضائل کی جو روایات ہیں ان پر جرح کرتے ہوئے خطیب بغدادی نے لکھا کہ ابن جوزی نے ان کو موضوع قرار دیا ہے۔ یہ خطیب بغدادی نے لکھا، تو خطیب بغدادی سے پھر صاحب در مختار نے اس کو لے کر ذکر کر کے پھر اس کا رد کیا ابن جوزی کے قول کا، کہ یہ جو قول کیا ہے کہ یہ بات موضوع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا امام اعظم ابو حنیفہ پہ، اور رد کیا ہے، کہا کہ یہ موضوع کہنا تعصب ہے۔ اچھا جی، لِأَنَّهُ رُوِیَ بِطُرُقٍ مختلفہ۔ اب امام شامی اس پر پوری بحث کرتے ہیں، اس لیے آگے ہیڈنگ ہے مناقشۃ الاحادیث الواردہ فی فضل ابی حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کا مناقشہ۔ ویسے جدید عربی میں مناقشہ جو ہے وہ امتحان کو کہا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ ان احادیث کا جائزہ لینا کہ جو بیان کی جاتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ ان میں سے کون سی مستند ہے اور کون سی مستند نہیں ہے۔ اوپر یہ ذکر ہے لِأَنَّهُ رُوِیَ بِطُرُقٍ مختلفہ، باسطہ العلامۃ تاشقبری، یہ تفصیل کے ساتھ تاشقبری زادہ جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے ان احادیث کو۔ فَيُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ أَصْلًا، تاشقبری زادہ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ موضوع نہیں ہے، ان کی اصل ضرور ہے۔ بِأَنَّ لَهُ أَصْلًا فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا، کم از کم یہ ضعیف ضرور ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں لکھی جانے والی حدیثیں علی الاقل، یعنی ویسے تو ہو سکتا ہے کہ ضعیف سے اوپر کا درجہ ہو، لیکن کم از کم ضعیف ضرور ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ موضوع نہیں۔ موضوع ہو تو پھر استدلال نہیں ہو سکتا، اور ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر یعنی جب علی الاقل ضعیف ہیں تو پھر ان کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ فلا اقل من ان یکون ضعیفا فیقبل، جب ضعیف ہیں تو پھر مقبول ہوں گی، کیوں؟ اذ لم یترتب علیہ اثبات حکم شرعی، کہ یہاں کوئی شرعی حکم تو ثابت نہیں کیا جا رہا کہ کسی چیز کو فرض ثابت کرنا یا کسی کو حرام ثابت کرنا، امام صاحب کی شان کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور وہ باب فضائل میں سے ہے۔ ولا شک فی تحقق معناہ فی الامام، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان احادیث کا جو مفہوم ہے وہ امام صاحب میں پایا گیا ہے۔ فإنہ سراج یستداء بنور علمہ، آپ یقیناً ایک سراج ہیں کہ جن کے علم کے نور سے روشنی پائی گئی ہے۔ ویہتدیٰ بساقب فہمہ، آپ کے چمکدار فہم سے ہدایت حاصل کی گئی ہے۔ لیکن قال بعض العلماء، اب یہاں پر یعنی پہلے حصے میں حمایت کر دی اتنی کہ کم از کم یہ جو احادیث واردہ ہیں ان کو ضعیف تو ماننا چاہیے، موضوع کہنا صحیح
نہیں ہے۔ اب پھر آگے ابن جوزی کا جو موضوع کہنا ہے، کہتے ہیں اس کی بھی کچھ علماء نے حمایت کی ہے، لیکن قال بعض العلماء انہ قد اقر ابن الجوزی علی عدہ ہذہ الاخبار فی الموضوعات، کہ بعض علماء نے یہ کہا، شمس الدین ذہبی نے، امام ذہبی نے کیا کہا، انہ قد اقر، انہوں نے ابن جوزی کے قول کو برقرار رکھا، یعنی ابن جوزی کے قول کو رد نہیں کیا۔ کس پر برقرار رکھا؟ علی عدہ حاذی الاخبار فی الموضوعات، علی عدہ میں ضمیر راجع ہے ابن جوزی کی طرف، کہ ابن جوزی نے جو شمار کیا ہے ان احادیث کو موضوعات میں، اس شمار کرنے والے قول کو بعض علماء نے برقرار رکھا ہے۔ یعنی اس سے پہلے اب جو گفتگو ہوئی تو اس میں تو توڑ دیا گیا ہے کہ موضوع نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، لیکن بعض علماء یعنی حافظ شمس الدین ذہبی، انہوں نے ابن جوزی کی حمایت کی ہے کہ ابن جوزی نے جو ان آثار کو کہا کہ یہ موضوع ہیں تو یہ واقعی موضوع تھا۔ ایسے ہی حافظ سیوطی نے بھی برقرار رکھا، یعنی امام سیوطی جو ان کی کتاب اللآلی المصنوعہ، اس کے اندر، اور ساتھ ہی والحافظ ابن حجر الاسقلانی، حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی وہی بات کی جو ابن جوزی نے کی، یعنی انہوں نے بھی ان احادیث کو موضوع قرار دیا۔ والحافظ الذی انتہت الیہ ریاست مذہب ابی حنیفہ فی زمانہ الشیخ قاسم الحنفی۔ چلو پہلے جو حضرات آ رہے ہیں نا وہ شافعی ہیں، امام سیوطی ہوں یا ابن حجر اسقلانی ہوں، مگر یہ کہتے ہیں کہ وہ حنفی امام کہ اپنے عہد میں حنفیت کا وہ سب سے بڑا حوالہ تھے، انہوں نے بھی ان احادیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ قاسم بن قطلوبغہ، یعنی جو امام طحاوی کے طرز کے حنفی محدث تھے کہ جنہوں نے فقہ حنفی کو حدیث سے ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو وہ بھی قائل نہیں ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہوں۔ امام صاحب کے فضائل میں صحیح تو کیا، یعنی ضعیف بھی نہیں مانتے بلکہ موضوع مانتے ہیں۔ قاسم بن قطلوبغہ قاف کے ساتھ۔ اب یہاں والحافظ الذی، یہ مبتدا ہے، وہ حافظ کہ جن پر مذہب ابی حنیفہ کی ریاست جا کے بس ہو جاتی ہے، یعنی ان سے بڑا کوئی حنفی نہیں تھا، فی زمانہ ہی، اپنے زمانے میں۔ کون؟ شیخ قاسم حنفی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے بعض کی طرف سے یہ موضوع ہے۔ ومن ثم، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ یہ احادیث موضوع ہیں، اسی وجہ سے لم یورد شیئا منہا ائمۃ الحدیث الذین صنفوا فی مناقب ھذا الامام، کہ جن ائمہ حدیث نے کتابیں لکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں، انہوں نے یہ حدیثیں نہیں لکھی۔ یعنی پتہ چلا کہ پھر تعصب نہیں تھا جو ابن جوزی پر یہ در مختار کے مصنف نے کہا کہ انہوں نے تعصب کیا جو موضوع لکھا، کیونکہ ادھر جو مناقب میں بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں وہ تعصب زدہ تو نہیں تھے، فضائل بیان کر رہے تھے، مگر وہ منصف مزاج تھے کہ انہوں نے ان احادیث کے لحاظ سے جو حقیقی حکم بنتا تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ ویسے یعنی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نہایت ہی معتقد شمار کیے گئے ہیں،
مگر یہ بات انہوں نے بھی تسلیم نہیں کی۔ وہاں کچھ نیند کے آثار ہیں سائیں؟ اچھا جی، وہ کون ہیں؟ کالطحاوی، جس طرح کے امام ابو جعفر طحاوی، یعنی ان کے حنفی ہونے میں اور امام صاحب کے معتقد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وصاحب طبقات الحنفیہ، اور طبقات حنفیہ کے مصنف محی الدین قریشی، وہ بھی یعنی کھل کے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، مگر یہ باتیں انہوں نے بھی نہیں لکھی فضائل کے اندر۔ وآخرین متقنین، اور دوسرے کئی امام جو کہ مستند ہیں، ثقات ہیں، اثبات ہیں، نقاد ہیں، لہم اطلاع کثیر، جن کا کثیر مطالعہ تھا امام صاحب کے بارے میں، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھتے۔ اچھا جی، وقال العلامۃ ابن حجر المکی، الخیرات الحسان، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں لکھی گئی کتاب ہے، لکھنے والے شافعی ہیں۔ قال العلامۃ ابن حجر المکی، ابن حجر مکی انہوں نے کہاں لکھا؟ الخیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفہ النعمان۔ ترجمہ سے مراد یہ نہیں ٹرانسلیشن، بلکہ حالات زندگی، یعنی انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں یہ کتاب لکھی، الخیرات الحسان۔ اچھا جی، کیا لکھا انہوں نے؟ وَمَنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَا يَأْتِي فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَحْوَالِ أَبِي حنیفہ، کہ وہ بندہ جو اس کتاب میں ذکر کیے گئے حالات پر مطلع ہوگا، سیرت و کردار ہے، من کا جواب ہے، عالما، وہ جان لے گا، انہو غنی، کہ امام صاحب کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ وہ بے نیاز ہیں اس چیز سے، ان یستشہد علی فضلہ بخبر موضوع، کہ کوئی حدیث گھڑ کے تو ان کے فضائل بیان کیے جائیں، وہ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ یعنی ویسے ہی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، جو حقیقی طور پر ان کے فضائل موجود ہیں وہ کافی ہیں، تو کوئی گھڑ کے اپنی طرف سے حدیث بیان کر کے ان کے فضائل کو ثابت کرنے کی انہیں کوئی احتیاجی نہیں ہے۔ قال، تو ابن حجر کہتے ہیں ہاں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ نہیں ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں خوشخبری نہیں دی گئی۔ ایسا ہے کہ خوشخبری دی گئی ہے امام صاحب کے بارے میں۔ تو الخیرات الحسان کے اندر پھر انہوں نے کہا وَمِمَّا يَصْلُحُ لِلْاِسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَىٰ عظیم شأن ابی حنیفہ تھا، ان احادیث سے کہ جن سے استدلال کیا سکتا ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بلند رتبے پر، ان میں سے ایک یہ ہے ما روی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو روایت کیا گیا، اور وہ حدیث جو ہے یعنی موضوع نہیں ہے۔ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و100، کہ 150 ہجری میں زمین کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا، 150 ہجری میں۔ تو یہ امام ابن حجر نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے رخصت ہونے کی خبر تھی، اور یہ فضیلت ہے ان کی کہ انہیں زمین کی زینت کہا گیا،
اور اس انداز میں ان کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر کیا گیا۔ اچھا جی، اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پر بھی ابن جوزی نے موضوع کا ہی حکم لگایا ہے، لیکن ابن حجر نے اس کو پاس کیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی یہ جو مسند بزار ہے یا مسند ابی یعلا ہے، اس کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، کچھ لفظوں کے فرق کے ساتھ آگے یہ ہے کہ ومن سما، اسی وجہ سے کہ حدیث میں یوں ذکر ہے قال شمس الائمۃ الکردری، شمس الائمہ کردری نے کہا، یعنی یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل کی کتابیں ہیں ابتدائی طور پر، ان میں ایک ہیں مناقب کردری، دوسری ہے مناقب موفق۔ یعنی موفق کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اپنے مناقب ہیں، بلکہ موفق احمد مکی نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب لکھے، اور وہ بڑے سائز کی بہت بڑی کتاب ہے، اور دوسرے وہ جو مناقب امام کردری نے لکھے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ تو شمس الائمہ کردری نے یہ کہا ان ھذا الحدیث محمول علی ابی حنیفہ تھا، کہ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، لأنہ مات تلک السنہ، چونکہ اس سال میں ان کا وصال ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خبر دی تھی کہ ان کا کہ 150 ہجری کے اندر زمین کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ دلیل دینے کے لیے بھی پھر آگے علم عطائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کے بارے میں ہے، وہ ماننے والے ہی یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اور لِأَنَّهُ مَاتَ تِلْكَ السَّنَةَ وَقَالَ أَيْضًا، اور الخیرات الحسان کے اندر ابن حجر نے یہ بھی کہا وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيث صحیحہ تشیر الی فضلہ، کہ صحیح درجے کی حدیثیں بھی ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی فضیلت پر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو شیخان نے روایت کیا، بخاری مسلم دونوں نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی نے روایت کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کیا ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں اور ان میں فضیلت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ حدیثیں ہیں لو کان الایمان عند الثریہ لتناولہ رجال من ابناء فارس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایمان ثریہ ستاروں کے پاس بھی ہوا، یعنی اتنا دور سے ملتا ہوگا، تو لتناولہ رجال من ابناء فارس، تو فارس کے بیٹوں میں سے کچھ وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ یعنی ایمان کے اتنے شوقین ہوں گے کہ اگر زمین پہ ملتا ہی نہیں، ملتا ہی آسمانوں پہ ہے، اور آسمان کی بلندی ثریہ سے بیان کی جاتی ہے، وہ جو چند ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، قاعدہ من الثری الی الثریہ، سرا گیلی مٹی کو کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کر ثریہ تک، یعنی گیلی مٹی جب مٹی کو کھودا جائے تو نیچے جا کے گیلی آتی ہے، تو من الثری الی الثریہ، تو اتنا اونچا دور بھی ایمان ملتا ہو اور بڑی کوشش کے بعد وہاں بندہ پہنچ سکتا ہو، اتنی انتھک جد و جہد کے بعد، تو فارس کے اتنے محنتی سپوت پیدا ہوں گے کہ جو تھکیں گے نہیں، وہاں سے بھی ایمان اتار کے لے آئیں گے، یعنی ایمان کا علم، ایمان کے متعلقات۔
تو ابنائے فارس اب آگے اس کی پھر وضاحت آئے گی. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نسب کے لحاظ سے فارسی ہیں، عربی نہیں ہیں. تو ابنائے فارس میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو ہوں گے اجمی، عربی نہیں ہوں گے، مگر اتنی دور سے بھی ایمان اتار کے نیچے لے آئیں گے، یعنی ان کا دین کے اندر اتنا بڑا کردار ہوگا. تو اس کو ابن حجر نے لکھا اور پھر اس پر دلائل دیے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو چونکہ اسلام کے اندر شعوبیت نہیں ہے، شعوبیت کا مطلب ہے قومی تعصب، نسلی تعصب. اسلام میں شعوبیت نہیں ہے کہ رنگ و نسل پہ فخر کیا جائے، کیونکہ یہ تو محض تعارف کے لیے ہیں. تو نہ عربوں کو اس بنیاد پر عجم کے لوگوں سے تعصب رکھنا چاہیے، نہ عجم والوں کو عرب سے تعصب رکھنا چاہیے. باقی عرب کی جو خود فضیلت ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہ جو شعوبیہ ہے، قومیت پرستی، یہ کہیں نہ کہیں سے شعوبیت سر نکال لیتی ہے. تو اور ایسے ہی اب امام اعظم ابو حنیفہ جتنا امت کا کام کر گئے ہیں وہ ایک مثالی کام ہے. اور اس کے علاوہ بھی اجمی، مثلا خود امام بخاری بھی تو اجمی ہے، قرات کے بنیادی امام اجمی ہیں. تو اس بنیاد پر اب اجمی جو ہے وہ زمین پہ پاؤں ہی نہ لگائیں کہ سارا کام ہی ہم نے کیا ہے، عربوں نے کیا کیا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. اور ایسے ہی عرب کہیں کہ یہ تو ہیں سارے گونگے، اجمی ہیں اور کام تو سارا ہمارا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. فضیلت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن عجم کے کام کا انکار کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ بعض جگہ تو اس سلسلہ میں تاریخ کو بھی مسخ کیا گیا، اور بعض جگہ غلط الزامات لگائے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر شعوبیت کا الزام لگایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قوم پرست ہیں. دلیل کی دی کہ فارسی میں فاتحہ پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. یہ بڑی لمبی بحث ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو اپنی بولی تھی تو اسے عربی کی جگہ لے آئے. اما تعریف برائے خداست کہ پروردگار جملہ جہانست. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو فارسی کے لحاظ سے تکبیر تحریمہ اور فاتحہ کے لحاظ سے ذکر کیا، تو اس کا ایک پس منظر تھا کہ عربی کی قریب ترین زبان جسے اخت العربیہ کہا جاتا ہے وہ فارسی ہے. تو اسلام جب پھیلا تو اس بنیاد پر یعنی ابتدا کے اندر یہ تھا کہ جس کو ابھی اسلام قبول کیا ہے اور
عربی میں وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ زبان سے یہ پڑھ لے اللہ بزرگ است، اللہ اکبر کی جگہ، اور پھر اس سے رجوع بھی بعد میں مروی ہے، لیکن پھر بھی آج تک امام اعظم ابو حنیفہ پر شعوبیت کا الزام ہے کہ انہوں نے اپنی بولی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے فتوے دیے معاذ اللہ، اور اس طرح کی روش کچھ لوگوں نے اپنائی۔ ادھر سیبویہ فارسی ہے اصل میں، جس نے سب سے بڑی کتاب سیبویہ عربی کے لیے لکھی، خود فارسی ہے، تو کچھ عربوں نے ان کا سلسلہ نسب بدلا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فارسی نہیں تھا، اصل عربی تھا۔ تو اس طرح کی جنگ جو ہے وہ جاری رہی، جبکہ اصل میں یہ ہے کہ شعوبیت کہیں بھی اچھی نہیں۔ اب سارے عربوں کا جو نعرہ ہے، جو عرب قوم پرست ہیں، وہ کہتے ہیں امت عربیت واحدہ ذات الرسالۃ الخالدہ، امت عربیت واحدہ ذات الرسالۃ الخالدہ، کہ عربی کہیں بھی ہو، عربی ایک امت ہے، یعنی اجمیوں کو پلے ہی نہیں باندھ رہے، امت عربیت واحدہ ذات الرسالۃ الخالدہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ رب نے رسول ہمیشہ ہمیں ہی دیے ہیں، اور ہم ایک متحد امت ہیں، ہمارا ایک کاز ہے، ہمیں ایک زبان ہونا چاہیے، یہ باقی جو ہیں وہ جیسے بھی رہیں، کیونکہ ہمیں رب نے ہمیشہ ذات الرسالۃ الخالدہ بنایا ہے۔ ایک حج کے موقع پر یہ جو دن ہوتا ہے منا سے واپسی کا مکہ کی طرف، کہ اگر مغرب سے پہلے پہلے نہ نکلے تو پھر اگلا دن بھی رہنا پڑ جائے گا، تو وہ جو پل ہے کہ جس کے دوسری طرف جا کے نکلیں تو وہاں سے حدود مکہ شروع ہو جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ وہاں اکٹھے کھڑے تھے، اور گاڑیاں جو ہیں وہ چیونٹی کی رفتار پہ چل رہی تھیں، اور کرایہ جو ہے وہ اگر ویسے 5 ریال لیتے ہیں تو اس وقت 200 ریال لے رہے تھے، تو بہت اکتایا ہوا ایک اجمی تھا یعنی کہ لیٹ ہو رہی ہے، اور اول تو گاڑی مل نہیں رہی، ملے تو اتنے پیسے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، بہت اکتایا ہوا تھا، تو زور سے کہتا ہے اللہ بھی سارے رسول ادھے ہی کر لیتے تھے، بندے تو پتر پھر بھی یہ نہیں بنے تو سارے لوگ اس کے تبصرے پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رسول بھی ادھر ہی آتے رہے ہیں، مگر ابھی تک ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی، کہ حج کے دنوں میں لوٹ کے کھا جاتے ہیں، اور پھر بھی یعنی وہ جو مکہ مکرمہ سے واپس چھوڑنا ہوتا ہے طواف زیارہ کے بعد، تو وہ مثال کے طور پر یہ جو اربنس پورا پہنچانا ہے، طے ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ سے کہ آپ نے وہاں مجھے اتارنا ہے، تو وہ جا کے یا تو اتارتے ہیں جلو موڑ کے دوسری طرف، یا پھر ادھر شادرے والی سائڈ پہ لے جاتے ہیں یعنی بندہ اگر خود رستہ جانتا ہو تو وہ پیدل جلدی پہنچ جاتا ہے، جتنا کہ وہ پیسے دے کر، جو پیسے بھی یعنی بے رحم طریقے سے وہ زیادہ لیتے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کی اولیت ہے، لیکن اللہ نے عجم کے علاقے کو بھی اس سلسلہ میں توفیق بخشی،
اور قرآن جن کی قرات پہ پڑھا جاتا ہے وہ ہوں، یا قرآن کو جن کے قوانین سے سمجھا جاتا ہے وہ ہوں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جن کی کوشش سے محفوظ کیا گیا، یعنی یہ سارے عجمی امام تھے کہ جنہوں نے اللہ کے فضل سے دین کا یہ کام کیا۔ لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس۔ باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام